پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایسی جگہ سے رزق آتا تھا، ایسی جگہ سے روٹی آتی تھی جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ صبح شام روٹی آتی تھی، وہ کھا لیتا تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ ایسی جگہ سے رزق آتا جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہ ہوتا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، روٹی نہ آئی۔ شام کو روٹی نہ آئی، بندہ پوری رات بھوک میں پڑا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا۔ صبح ہوئی پھر بھی روٹی نہ آئی، شام ہوئی پھر بھی روٹی نہ آئی۔ بندہ پریشان ہو گیا، عبادت گزار شخص، یار کہیں نہ کہیں سے روٹی آ جاتی تھی، میں کھا لیتا تھا۔ خیر تو یہ رات بھی روٹی نہیں آئی، پوری رات بھوک سے گزری، پورا دن بھوک پہ گزرا، روٹی کیوں نہیں آئی؟ آخر یہ عبادت گزار شخص پہاڑی سے نیچے اترا کہ جاؤں کہیں سے روٹی لے کے کھاؤں، کہیں بھوکا بھی نہ مر جاؤں۔ عبادت گزار شخص پہاڑی سے نیچے اترا تو نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا۔ عبادت گزار شخص نے دستک دی، اللہ، عیسائی نے دروازہ کھولا۔ ہاں بھی کیا لینا ہے؟ اس نے کہا جی بھوکا ہوں، روٹی چاہیے۔ اس عیسائی نے کیا کیا، 3 روٹیاں عبادت گزار شخص کو اٹھا کے دے دی۔ کتنی میاں؟ 3 روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ عبادت گزار شخص خوشی خوشی 3 روٹیاں لے کر پہاڑی کے اوپر جا ہی رہا تھا، پیچھے عیسائی کے گھر میں ایک کتا تھا، وہ عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑ پڑا۔ عبادت گزار شخص کے قریب آیا، بھونکا۔ عبادت گزار شخص کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو اس نے کیا کیا، عبادت گزار شخص نے 1 روٹی اسی کتے کو ڈال دی۔ کتا روٹی کھانے لگ گیا۔ عبادت گزار شخص تھوڑا آگے چلا گیا، کتے نے جیسے ہی روٹی کھائی پھر عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑ پڑا، پھر پیچھے دوڑ پڑا۔ اس کے قریب آیا، عبادت گزار شخص کو لگا کتا مجھے پھر سے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار شخص نے اس کو دوسری روٹی بھی ڈال دی۔ کتا روٹی کھانے لگ گیا، عبادت گزار شخص تھوڑا آگے چلا گیا۔ کتے نے جیسے ہی دوسری روٹی کھائی پھر عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑ پڑا۔ جب عبادت گزار شخص کے قریب آیا، اس کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار شخص نے تیسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی۔ کتا تیسری روٹی کھانے لگا۔ عبادت گزار شخص تھوڑا پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کتے نے جیسے ہی روٹی کھائی تیسری، پھر عبادت گزار شخص سے پیچھے دوڑ پڑا۔ جب عبادت گزار شخص کے قریب آیا، بھونکا، اس کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار شخص نے کہا کتے، اے تجھے شرم نہیں آتی؟ اے تجھے شرم نہیں آتی؟ اور تیرے مالک کے بوہے سے، تیرے مالک کے دروازے سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھی، وہ تینوں کی تینوں میں نے تجھے ڈال دیے، اس کے باوجود بھی تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے، اس کے باوجود بھی تو مجھے بھونکتا ہے۔ اور تیرے مالک عیسائی کے گھر سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھی، وہ تینوں کی تینوں میں نے تجھے ڈال دی، اس کے باوجود بھی تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے۔ اے کچھ تو شرم کر۔ کتے کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ جب عبادت گزار شخص نے کہا نا اے تجھے شرم نہیں آتی، تو کتے نے کہا عبادت گزار شخص میاں شرم تو تجھے آنی چاہیے، اللہ شرم تو۔ عبادت گزار شخص نے کہا وہ بتا تو صحیح مجھے شرم کیسے آنی چاہیے؟ آگے کتے نے جو جواب دیا ہے نا، اللہ کرے آج کے حضرت انسان کے عقل لگ جائے وہ جواب۔ کتے نے کہا اے حضرت انسان، تو حضرت انسان ہے، میں ایک کتا ہوں، کافی عرصہ ہو گیا ہے، کافی عرصہ بیت گیا ہے، میں اس عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگ؟ آگے پھر توجہ سے سنیے گا۔ کہتا کافی عرصہ گزر گیا، میں اس عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں، کافی عرصہ۔ کتے نے کہا عبادت گزار شخص میاں 4 دن گزر جاتے ہیں، عیسائی مجھے روٹی دیتا ہی نہیں ہے، 4 دن گزر جاتے ہیں، عیسائی مجھے روٹی دیتا ہی نہیں ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے ابھی بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں، ابھی بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں۔
इबादत गुजार शख्स मियाँ अभी भी मैं 3 दिन का भूखा हूँ, 3 दिन की भूख तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अपने मालिक का बुआ छोड़कर गैर के दरवाजे पे जाकर मैंने मांगना गवारा नहीं किया। 3 दिन की भूख तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मालिक का दरवाजा छोड़कर गैर के दरवाजे पे जाकर मैंने मांगना गवारा नहीं किया। और कितना नादान है तू, तुझे 1 दिन के लिए रोटी नहीं मिली, करीम रब का दरवाजा छोड़कर ईसाई के बूहे पे आ गया है रोटी मांगने के लिए। और बता तो सही, शर्म तुझे आनी चाहिए, शर्म मुझे आनी चाहिए। इबादत गुजार शख्स कुत्ते से सबक लेकर पहाड़ी के ऊपर रोता हुआ जा रहा था, रो रो के कह रहा था, दुनिया वालों, वे करीम रब की चौखट छोड़कर गैर के बूहे पे ना जाना। अगर गैर के दरवाजे पे चले गए तो याद रखना कुत्ता तुमसे बाजी ले ही गया। और मियाँ कहीं ऐसा ना हो कुत्ता तुमसे बाजी ले भी ना जाए। मेरे करीम रब तो आवाजें दे रहा है, और मेरे हबीब के उम्मती, मेरे दरवाजे पर अगर फिरौन आ जाता मैं तो उसको भी बख्शने के लिए तैयार था। तू तो वैसे ही मेरा अपना है, तेरा मेरा तो वैसे ही जाती ताल्लुक है, इसलिए कि तू मेरे हबीब का उम्मती है। तो ए बंदे, एक बार तू उसकी चौखट पे आकर तो देख, एक बार अपना दामन फैला कर तो देख, बख्शिश की हद न कर दूं, मुझे रब्बुल आलमीन भी न